بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں صاحب امر ہو۔ حصہ سوم، زندگی گزارنے کے شرعی آداب قرآن و سنت کی روشنی میں۔ سبق نمبر 1، تیسرے حصے کا سبق نمبر 1، زندگی گزارنے کے شرعی آداب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں۔ نیچے زندگی گزارنے کے شرعی آداب یعنی سنتوں کا ذکر بہت مختصر طریقے سے الگ الگ کر کے بیان کیا گیا ہے تاکہ عمل کرنے میں آسان ہو۔ جیسے کھانا کھانے کے شرعی آداب۔ اول، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کرنا۔ ابو داؤد۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا اور کلی کرنا، یہ ترمذی سے ہے۔ ہاتھ کہاں تک دھونا؟ پنجے نہیں دھونا، گٹے تک ہاتھ دھونا ہے اچھے سے۔ اگر ہمارے پہاڑوں کے برابر ہمارے اوپر قرضہ ہوگا اللہ تعالیٰ وہ بھی اتار دے گا، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ گٹے تک دھونا ہے ہاتھ جب دھو تو۔ دوسرے، دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا یعنی سیدھے ہاتھ سے۔ اسی طرح کسی دوسرے کو کھانا دینا ہو تب بھی دائیں ہاتھ استعمال کرنا، مسلم شریف۔ چوتھے، اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھانا، کھانے میں جتنے ہاتھ جمع ہوں گے تو اتنی ہی برکت زیادہ ہوگی۔ ابو داؤد مشکوہ سے۔ یہ پانچویں، بیٹھ کر کھانا، اکڑو یا دو زانوں، ایک زانو بیٹھنا جیسے ایک گھٹنا کھڑا ہو اور دوسرے کو بچھا کر اس پر بیٹھے، یا دونوں گھٹنے زمین پر بچھا کر قاعدے کی طرح بیٹھے، جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں نا ویسے بھی بیٹھ کے کھا سکتے ہیں۔ چھٹے، دسترخوان بچھانا، ترمذی۔ ساتویں، کھانے سے پہلے دعا پڑھنا جیسے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یہ ہمیں حفظ کر لینی ہے، یاد کرنی ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے جب شروع کریں نا کھانا کھانا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ بھی پڑھے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، ٹھیک ہے۔ اپنے سامنے سے کھانا۔ 9، دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا، کھانے کی مجلس میں جو شخص سب سے زیادہ بزرگ اور بوڑھا ہو اس سے شروع کرنا، مسلم سے۔ کھانا ایک قسم کا ہو تو اپنے سامنے سے کھانا، یا برتن کے بیچ میں یا دوسرے آدمی کے آگے ہاتھ نہ ڈالنا، ترمذی۔ تیز گرم کھانا نہ کھانا، ٹھنڈا ہو جائے تب کھائے۔ جس خادم نے کھانا پکایا ہو اسے کھانے میں شامل کرنا یا اس کو کھانے میں سے کچھ الگ دے دینا، پکانے والے کو بھی۔ کھانا کھانے کے درمیان کوئی آ جائے تو اسے بھی بلا لینا۔ کھانے کے بعد ہاتھ دھونا اور کلی کرنا۔ اگر کوئی لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا کر صاف کر کے کھا لینا۔ ٹیک لگا کر نہ کھانا، کھانے میں کوئی عیب نہ لگانا، بخاری شریف کی ہے، یہ ترمذی کی ہے۔ ٹیک لگا کر نہ کھانا، یہ ترمذی کی ہے۔ جوتا اتار کر کھانا، دارمی۔ کھانے کے بعد برتن، پیالہ اور پلیٹ کو صاف کرنا، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو کئی حدیثوں میں، مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ، دارمی۔ اگر آپ کا ساتھ کھانا آپ کا ساتھی جیسے کوئی ہوتا ہے نا ساتھ میں کھانا کھانے والا کھا رہا ہو تو اس کا ساتھ دینا تاکہ وہ پیٹ بھر کر کھا لے، مجبوری ہو تو عذر کر دے، ابن ماجہ۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ذلیل کرنے کے لیے مہمانوں کو جلدی جلدی کھا کے اور ایک طرف بیٹھ جاتے ہیں، بس ہمارا تو ہو گیا، اور وہ مہمان شرم کی وجہ سے بھوکا ہی اٹھ جاتا ہے۔ اگر پیٹ بھی بھر جائے تو تھوڑا تھوڑا کھا لو، اس کے ساتھ منہ بند کر کے کھانا کھائے تاکہ چپ چپ کی آواز نہ آئے، ترمذی۔ سر کو ڈھک کر کھانا، ٹھیک ہے نا، ننگے سر کھانا نہیں کھانا۔ پہلے دسترخوان اٹھانا پھر خود اٹھنا۔ دسترخوان اٹھانے کی دعا پڑھنا۔ دسترخوان اٹھانے کی دعا کیا ہے؟ یہ اسے حفظ کرنا۔
ایک دن میں ایک دعا بھی یاد ہوئے نا تو کرنی ہے، یہ نہیں کہ بھائی یہ ہم کیسے کریں گے، روزانہ ایک دعا یاد کریں، کیسے نہیں ہوئے گی، اپنا کام کرتے رہیں اور یاد کرتے رہیں۔ الحمدللہ حمداً، الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فی غیر مکفی ولا معدع ولا مستغنیا عنہ ربنا، ٹھیک ہے۔ اگر شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھول جائے تو یہ پڑھے، کھانا شروع کر دیا اور دعا بھول گئے، بسم اللہ علی برکت اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا نہیں، تو ہمارے ساتھ شیطان شروع ہو جاتا ہے کھانا کھانے۔ اب ہم کیا کریں، جب بیچ میں یاد آئے تو یہ پڑھیں، بسم اللہ اولہ وآخرہ، بسم اللہ اولہ آخرہ، ترمذی ابی داؤد کی ہے یہ حدیث۔ جب کسی کے یہاں کھانا کھائے تو میزبان کو یہ دعا دے، اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی۔ کسی کے یہاں کھانا کھاتے ہیں نا، دعوت میں جاتے تو یہ دعا پڑھیں۔ کھانا کھانے کے وقت بالکل خاموش رہنا مکروہ ہے۔ جب کھانا کھا چکے تو یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، ٹھیک ہے۔ ان دعاؤں کے بڑے فائدے ہیں، یہ دعا پڑھنے سے ایمان پہ خاتمہ ہوتا ہے، اور دعا پڑھنے سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے کھایا نا اس کا کل قیامت میں حساب نہیں ہوگا، نہیں تو حساب ہوگا روکھی روٹی، پانی اور شرمگاہ چھپانے کے لیے کپڑا، بس 3 چیز کی اللہ کے یہاں پوچھ اور حساب نہیں ہوگا، ورنہ جتنا بھی ہم لوگ استعمال کرتے ہیں سب کا حساب ہوگا۔ اب دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں پہ چلنے والا بنائے، ہم سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، پریشانی دور فرمائے، آمین ثم آمین۔